السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 6۔ وہ ابھی ابھی گھر واپس آئے تھے۔ گاڑی اس کی مخصوص جگہ پر پارک کرنے کے بعد وہ اپنے پوشن کی جانب بڑھ رہے تھے جب بائک کی مانوس آواز پر رک کر پلٹے تھے اور وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگے تھے جو اب تیز قدموں کے ساتھ ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مجھے ابھی اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے، قریب آتے ہی وہ ان سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سے زیادہ اس کے سرخ چہرے کے تاثرات پر دنگ رہ گئے تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پریشان لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہی تھا جو اس نے فوراً ہی الگ سے ہٹا دیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیں یا نہ لیں مگر مجھے آج ہی ان سے ملنا ہے، بچی ہوئی آواز میں بولتے وہ جس طرح آگے بڑھا تھا۔ ایک پل کو تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے تھے مگر اگلے ہی پل تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس ہی انہیں سدرا حیران پریشان کھڑی نظر آئی تھی۔ شیز کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کچھ کہا ہے کیا اسے؟ بے طرح پریشان وہ ان سے پوچھ رہی تھی جو ان کا سوال سنے بغیر ہی سیڑھیاں طے کرتے اوپر گئے تھے۔ کمرے میں وہ انہیں دکھائی نہیں دیا، وہ سیدھا واش روم کی سمت گئے۔ شیز باہر آؤ۔ بند دروازے کو تھپتھپاتے وہ اسے مستقل پکار رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں۔ بے چینی حد سے تجاوز کرنے لگی تھی جب بالآخر اس نے واش روم کا دروازہ کھول دیا۔ دنگ نظروں سے اس کی خون آلودہ ہوتی آنکھیں اور سرخ چہرے کو دیکھتے وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر لائے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا کہا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے۔ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے وہ پوچھ رہے تھے جو ان سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بھاری لرزتی آواز میں بولتے وہ ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سدرا نے پریشان نظروں سے شوہر کو اور پھر اسے دیکھا تھا جو بیڈ کے کنارے سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ آپ پوچھیں نا، اسے کیا ہوا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ رہانسی ہو کر شوہر سے بولی تھی۔ شیز بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب بیٹھتے وہ پر شفقت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ اس کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھے وہ دوبارہ بولے جو اس نے اس بار ذرا سا اٹھا کر سدرا کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ دوسری جانب شمس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی جو بیوی سے مخاطب ہوئے تھے۔ تم باہر جاؤ اور دروازہ بند کرتے ہوئے جانا۔ شوہر کی ہدایت پر پریشان نظروں سے اسے دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اب بتاؤ مجھے، جو بھی بات ہے کھل کر کہو، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے وہ بولے تھے۔ مجھے ابھی اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی بھی حالت میں، ان کی جانب دیکھے بغیر وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ تمہارا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے، تمہارے ڈاکٹر نے یہ خود تمہیں کافی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ، مگر میں پھر بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پوچھنا ہے ان سے۔ آپ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے؟ اپنے چہرے کے گرد رکھا ان کا ہاتھ ہٹاتے وہ اس بار بلند آواز میں بولا تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ڈاکٹر سے؟ میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے اور پریشان مت کرو شیز، بتاؤ مجھے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اسے دوبارہ سر ہاتھوں میں گراتے دیکھ کر وہ اضطراب کے ساتھ انتہائی سخت لہجے میں بولے تھے۔ جواباً اس نے سر اٹھا کر جس طرح بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا تھا ان کے دل کو دھکا سا لگا اس کی زخمی نظروں پر۔ کیا میں ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوں؟ اس کے بھیگے لہجے میں کیے جانے والے سوال کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ شیز یہ تم؟ بے اختیار ہی انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگاتے سینے سے بھینچ لیا تھا جواب جو اب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ کس نے پوچھا ہے تم سے؟ یہ بتاؤ مجھے، کس نے کیے ہیں تم سے یہ سوال؟ کچھ غصیلے انداز میں وہ اسے پوچھ رہے تھے جو ان کی گردن میں چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سوال تم سے کون کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، رگوں میں ابلتے خون کے ساتھ وہ جو بولے تھے۔ دوسری جانب اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا مگر اس کی کراہیں بلند ہونے لگی تھیں۔ کھیر کی پیالیوں سے بھری ٹرے لے کر وہ اب نیچے والے فلور کے گھروں میں اور ساتھ والے فلیٹ کے گھروں میں کھیر دینے جا رہی تھی کیونکہ آج اس کی ماں نے نیاز دلوائی تھی۔ نیچے فلور کے گھروں میں حصہ دینے کے بعد وہ آخری زینہ اتر رہی تھی جب اس نے کھلے گیٹ سے انہیں اندر آتے دیکھا۔
वहीं सीढ़ियों पर रुकी वो उनके चेहरे के बिगड़े तासुरात को देख रही थी। जिस तरह जारहाना अंदाज में सीढ़ियां चढ़ते वो मुकाबिल आकर रुके थे, उसका सांस रुक गया था। यकदम वो बेतहाशा खौफ में मुब्तला हुई थी। तुमने शीश से क्या पूछा था? बिची हुई सख्त आवाज़ में वो उसे पूछ रहे थे। दूसरी जानिब उसे अपना दम निकलता महसूस हो रहा था। कुछ ऐसे ही अंदाज में वो उस रात भी पेश आए थे। मैंने उससे कुछ भी नहीं। शदीद खौफ के साथ फंसी हुई आवाज़ में वो इतना ही बोली थी जब उनके उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बुरी तरह उसका सर रीलिंग की दीवार से टकराया था। सुन होते वजूद के साथ उसके हलक से कोई आवाज़ तक नहीं निकल सकी थी। अलबत्ता ट्रे उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरी थी। सच बताओ मुझे, वरना खाल उतार दूंगा तुम्हारी। शदीद इश्तियाल के साथ वो गुर्राए थे। दोबारा अगर उससे तुमने कोई भी बात करने की कोशिश की तो वो हशर करूंगा तुम्हारा कि पानी भी नहीं मांगूंगी, उतार दूंगा इसी ज़मीन में। शोला बार नज़रों से उसे घूरते वो गुर्रा रहे थे। बहुत शौक है तुम्हें ये जानने का, मैं देता हूँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। खूनख्वार लहजे में उसे देखते वो बोल रहे थे जो उसी तरह औंधे मुँह चेहरा छुपाए साकित पड़ी थी। मेरा भाई एक सेहतमंद और शानदार ज़िंदगी गुजार सकता है और वो गुजारेगा, मगर उस जैसे शानदार मर्द की ज़िंदगी में दूर दूर तक कहीं भी तुम्हारे जैसी घटिया और बेशर्म लड़की का वजूद नहीं होगा। शुक्र करो तुम्हारे सामने मेरा भाई था, वरना उसकी जगह तुम किसी और मर्द से ये सवाल करती तो। आग बरसाते लहजे में बोलते वो रुके थे और अगले ही पल इस जारहाना अंदाज में सीढ़ियाँ उतरते वहाँ से चले गए थे। सीढ़ियों से उठते हुए उसने नाक से बहते खून को अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश की और दूसरे हाथ से सीढ़ियों पर गिरकर टूटने वाले बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। आंखों से हाथ हटाकर उसने वॉल क्लॉक की सिम देखा था। मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हुआ था जो वो शदीद इज़्तिराबी कैफियत में उठ बैठा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मुसलसल 2 दिन तक उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं कर सका था। इस चीज़ ने उसके दिल को ज़्यादा तकलीफ़ दी थी कि सारा ने खुद भी उससे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बावजूद वो अब मज़ीद खुद पर पहरे लगाने के काबिल नहीं था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो अब सेल फ़ोन के ज़रिए उसे कॉल कर रहा था। हैरत का शदीद झटका उसे लगा था जब उसकी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। हमेशा वो उसी वक्त उसे कॉल करता था और वो फ़ौरन ही उसकी कॉल रिसीव कर लिया करती थी और फिर ना ख़त्म होने वाली बातों का आगाज़ हो जाता था। ये बातें बहुत आम और मामूली नोयत की हुआ करती थीं, जिनमें वो दोनों अपने सारे दिन के गुज़रे औकात के बारे में एक दूसरे को बाखबर करते थे, आम से मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते, या फिर सारा का एक दिलपसंद मौज़ू शुरू हो जाता जिसमें वो तो बस खामोशी से सुनता रहता। अलबत्ता वो नॉन स्टॉप बग़ैर कॉमा फुल स्टॉप के बोलती चली जाती थी और वो मौज़ू होता था शम्स की शान में कसीदे पढ़ना। इसका ये अक्सर शुरू हो जाने वाला शम्सनामा वो बहुत खामोशी और तवज्जो के साथ कान बांध करके सुनता था। बार बार कॉल मिलाते हुए उसकी हालत अजीब होने लगी थी। ये सोच ही उसे खौफज़दा कर रही थी कि क्या वो उससे बात नहीं करना चाहती बग़ैर किसी वजह के। वो ऐसे किस तरह उससे कतई ताल्लुक़ कर सकती है? हो सकता है वो उसके 2 दिन तक फ़ोन ना करने पर नाराज़गी का इजहार ऐसे कर ही रही हो कि उसकी कॉल ही इग्नोर कर दे। ये सोचते हुए वो फिर उसे कॉल कर रहा था और तकरीबन 15 मिनट के बाद वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। तुमने एक बार भी मुझसे बात करने में पहल नहीं की है, वो शिकवा कर रहा था। दूसरी जानिब वो उसी तरह खामोश थी। मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो उससे पूछ रहा था। वो जवाबन इस बार भी जामिद खामोश थी। सारा, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इस तरह कर रही हो मेरे साथ? वो दर्दीदा लहजे में पूछ रहा था। शीश, तुम्हें वाकई मुझ जैसी घटिया लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। उसके सर्द लहजे पर वो दंग रह गया था। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या हुआ है? वो उसी सर्द लहजे में पूछ रही थी। तुम भाई की बात क्यों कर रही हो सारा? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? वो शदीद बेयकीनी और हैरानी से पूछ रहा था। शीश, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी, मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो तुम उसी वक्त वहीं मुझे बुरा भला कह देते, 10 थप्पड़ मारते मुझ पर लानत भेजकर चले जाते। मैं शिकायत का एक लफ्ज़ भी तुमसे नहीं कहती, लेकिन इस काम के लिए तुमने अपने भाई को मेरे पास क्यों भेजा? वो यकीनन रोते हुए बोल रही थी। सारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम यकीन करो, मैंने भाई से कुछ भी नहीं कहा था। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारे पास कब। बेयकीनी के साथ बोलते वो रुका था क्योंकि दूसरी जानिब वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। माऊफ होते जहन के साथ वो साकित बैठा रह गया था।
ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر گرنے والے انداز میں اندر آتے ہوئے اس نے فوراً ہی دروازہ بھی بند کر دیا۔ دوسری جانب وہ حیرت سے اس کی بدحواسی اور اڑی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگلے ہی پل صورت سے اس کی طرف بڑھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا ہونا ہے؟ تمہارے اس لفنگے بھائی نے تو پیچھا ہی پکڑ لیا ہے میرا۔ جب دیکھو میرا راستہ روک کر حال دل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تھرڈ کلاس ڈائیلاگ ہانکتا ہے، اور اوپر سے اس چڑیل نما لڑکی کو پتہ نہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے جو موقع پر ہی وارد ہو جاتی ہے۔ بند دروازے سے پشت لگائے کھڑی وہ شدید غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ کسی دن وہ چڑیل یا تو مجھے مار دے گی یا میرے ہاتھوں دفن ہو جائے گی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب کسی نے ایک جھٹکے سے دروازہ اندر دھکیلا تھا۔ سارا کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی، جبکہ وہ خود بھی اس اچانک افتاد پر لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ ارے تیرا بیڑا پار ہو جائے، پھٹکنی دور ہٹ! اندر آتے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مومو نے اسے لتاڑا تھا۔ دوسری جانب شدید شرمندگی اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ خون خوار نظروں سے مومو کو گھورتے صورت سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہیں بھی نہیں چھوڑا اس میسنی نے، بھاگی ہوئی آئی تو یہیں آئی اور دکھا دیا کام۔ ارے اب کس کس کو اسے بچاتی پھروں میں؟ کلس کر بولتے ہوئے وہ اسے سنا رہی تھی جو اب ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نہ تو فضول باتیں کرنا چھوڑو گی، نہ ہی یہ واہیات حرکتیں کرنا بند کرو گی۔ اس کے گھورنے پر مومو نے پوری آنکھیں کھول کر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تہذیب سیکھ لو ذرا، اس طرح داخل ہوتے ہیں کسی کے کمرے میں؟ وہ مزید اسے گھورا تھا۔ اوہو، نہ یہ تہذیب اسے بتائی تھی، وہ بھی اسی طرح یہاں آئی تھی جس طرح میں آتی ہوں، اور معاف کرنا میں جس طریقے سے بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر تم نے جس طرح اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، دیکھ چکی ہیں میری گناہگار آنکھیں، اور اب تک پھٹی ہوئی ہیں۔ مسکراہٹ چھپاتے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم باہر نکلو یہاں سے فوراً! جھپے ہوئے انداز میں وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر صورت سے باہر نکل بھاگی تھی۔ دروازے کو تھوڑا سا کھولتے وہ رکی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گیا تھا۔ تم کیوں آ گئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ! اس نے فوراً ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ سارا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے کو بند ہونے سے روکتے ہوئے شدید پریشان انداز میں بولا تھا۔ شیز، تم چلے جاؤ، امی اوپر فلور پر گئی ہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ اس سے نظر چراتے ہوئے وہ بولی تھی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا سارا، صرف چند منٹ مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ اس کے التجائی انداز پر سارا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ساکت نظروں سے بس اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں رخسار سے جبڑے تک کا سارا حصہ سوجا ہوا اور انتہائی نیلا پڑا ہوا تھا۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی ایک پل کو تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میں نے پھر بھی جان بوجھ کر وہ غلط باتیں تم سے کی تھیں، کیونکہ مجبور کیا تھا مجھے تمہارے بھائی نے اور اس کی بیوی نے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، وہ پہلے بھی میرے پاس آئے تھے مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں میں تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ ان کی بیوی نے بھی مجھے ان کا ہی ڈراوا دیا، وہ بھی کہتی ہیں کہ تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ پہلے اس شخص کے لیے وہ مجھ سے دور ہوئی تھیں، اور اب اس شخص کی خوشی کے لیے وہ تمہیں بھی مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ ان سب کو میں ہی قصوروار نظر آتی ہوں۔ وہ دونوں مجھے ہی برا کہہ رہے تھے، مجھے ہی گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے سوچا تمہیں ناراض کر کے خود کو برا ثابت کر دوں تاکہ تم ہی مجھ سے تعلق ختم کر ڈالو۔ وہ دونوں جو چاہتے ہیں وہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری کسی کو پرواہ ہے؟ میں پہلے بھی اکیلی تھی، آگے بھی تنہا رہوں گی، تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ زاروں کے تار روتے ہوئے وہ بول رہی تھی، جبکہ وہ بس ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ سلوک کر چکے ہیں۔ اس طرح تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا جس طرح انہوں نے مجھے مارا ہے۔ وہ تو اس طرح مجھے دھتکارتے ہیں جیسے میں کوئی سڑک پر کھڑی کال گرل ہوں جو ان کے بھائی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اندر کی سمت بھاگتی چلی گئی۔ دوسری جانب وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ کورٹ میں سوئی ہوئی اپنی بیٹی پر کمبل ٹھیک کرتے وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو بغیر دستک کے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وارڈروب سے ہینگ کیے کپڑے نکالتے سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کبھی اس طرح سے ان کے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، جس طرح بھی آیا تھا۔ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا اس پر؟
اس کے مقابل رکتے وہ بغیر کسی تمہید کے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا، آپ نے کیوں کیا اس کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک؟ بتائیں مجھے، کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ دماغ ٹھکانے پر تو ہے تمہارا؟ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ جو بیہودہ بات اس نے تم سے کی، اس کے بعد وہ اسی سلوک کی مستحق تھی، اور تم بجائے یہ کہ اس کی گھٹیا باتوں پر اس کا منہ توڑتے، الٹا تم میرے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہو۔ میں آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ آپ نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، سب غلط کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ ان کی باتیں کاٹتے ہوئے وہ بلند آواز میں بولا تھا، شیز، تم یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اب تک دنگ کھڑی سدرا دہل کر بولتے اس کی سمت آئی تھی۔ آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کر چکے ہیں؟ شدید تعصب کے ساتھ وہ ان کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا، جو بمشکل ضبط کیے کڑی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پوچھیں، آپ ان سے خود بتائیں گے یہ کیا حشر کر کے آئے ہیں اس کا؟ وہ اسی کے قابل تھی، سمجھے تم؟ وہ شدید اشتعال میں بولے تھے، تمہارے لیے میں جتنا کچھ برداشت کر چکا ہوں، اس کے بعد اب میں کسی ایک کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے گا اور تم سے گھٹیا سوال کرے گا تو اس کا یہی حشر کروں گا۔ وہ شدید طیش میں بولے تھے، آپ نے سارا پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ شدید بے یقینی کے ساتھ ان سے پوچھ رہی تھیں، جو ان کی جانب دیکھ بھی نہیں سکے تھے۔ یہ آپ نے کیا کیا شمس؟ سدرا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آپ اپنے بھائی کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میری بہن کے ساتھ آپ یہ سب کس طرح کر گئے؟ وہ تو عقل میں بھی شیز سے کم ہے اور عمر میں بھی۔ اسے خود ٹھیک طرح معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اس سے کیا پوچھ رہی ہے، کیا سوال کر رہی ہے۔ اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ نے ایک بار میرے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ شدید اذیت کے ساتھ وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکی تھی۔ امی نے فون پر بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اور میں اسے دیکھنے تک نہیں گئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہی فکر رہی کہ کہیں میرے اس کے پاس جانے سے اس گھر میں کسی کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اس نے ایک بار بھی فون کر کے مجھے حقیقت نہیں بتائی کہ وہ کس تکلیف میں ہے۔ بمشکل آنسو ضبط کرتے وہ شیز کی سمت پلٹی تھی، تم ابھی اور اسی وقت مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اگر نہیں جا سکتے تو میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ لرزتی آواز میں اسے کہتے ہوئے وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی تھیں، جبکہ اس نے پہلے ایک نظر ان کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑے تھے۔ اگلے ہی پل ان سے نظر ہٹا کر وہ سدرا کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچن میں کاؤنٹر کے پاس سبزی کاٹتے ہوئے وہ بس ایک پل کو ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو کچن میں داخل ہو رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، وہ بالکل بھی ان سے کلام نہیں کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح ناراض ہو کر لاتعلق ہوئی تھی، جبکہ وہ خود بھی ہمت نہیں کر سکے تھے کہ ان سے بات کر کے ناراضی دور کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ بھی سچ ہی تھا کہ اس کے ساتھ یہ جارحانہ سلوک کرنے کے بعد وہ خود بھی اپنے آپ سے شرمندہ تھے۔ اب تک ان کا ضمیر اندر ہی اندر انہیں کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ یہ کیا کر چکے ہیں۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طرح اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو حالت انہوں نے شیز کی دیکھی تھی، اس کے بعد وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، ان کی جانب دیکھے بغیر وہ اسی مصروف انداز میں بولی۔ وہ کیسی ہے اب؟ وہ بمشکل ہی پوچھ سکے تھے۔ جواباً سدرا نے جن نظروں سے انہیں دیکھا وہ مزید شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، بس یہ سمجھ لیں وہ مر گئی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ سدرا، میں اس کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ آپ وہ سب کر چکے ہیں، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، مگر شیز کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم جانتی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولے تھے، اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اب میں بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی ہوں، لہٰذا اب اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ سرد لہجے میں بول کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ تم اس سے کہو وہ مجھے معاف کر دے، وہ بولے تھے۔ آپ اسے معاف کر دیں اور مت پرواہ کریں وہ کس حال میں ہے، تلخ لہجے میں بولتے وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ چائے لے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ اس کی منتظر بیٹھی تھیں۔ ہنی کہاں ہے؟ سو گئی کیا؟ چائے کا کپ ان کے حوالے کر کے دوسرا کپ لیے وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آ گئی تھی۔ اس کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے امی کے پاس ہی سلا آئی ہوں، وہ بولی تھی۔ آپ نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ آپ دن سے پہلے گھر واپس نہیں جائیں گی؟ اس کے جتانے والے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔
ہاں، میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ وہ 2 دن سے پہلے واپس نہیں آؤں گی اور یہاں رہ کر تم سے اپنی خدمتیں کرواؤں گی، وہ بولی تھی۔ وہاں بھی سب سے اپنی خدمتیں کروایا کریں، جھونک دیا آپ نے خود کو اپنے سسرال میں، وہ ناگواری سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ میں جانتی ہوں میں زیادہ نہیں آ پاتی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس گھر میں ایک میں ہی ہوں، اس لیے مجھے وہاں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ میرا فرض ہے، ذمہ داری بھی۔ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی نا، اس لیے تمہیں مجھ سے یہ شکایتیں رہتی ہیں، بعد میں پوچھوں گی تم سے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، مگر میں آپ کی طرح اپنی ماں بہن سے بیگانہ ہو کر نہیں بیٹھ جاؤں گی، وہ بھی ایک سڑے بھوسے انسان کے لیے جسے آپ اپنا شوہر کہتی ہیں۔ ناک چڑھا کر بولتے اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور خود ان کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ تمہارے لیے ہوں گے سڑے بھوسے، میرے لیے تو بہت اچھے ہیں، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں، بتائیں تو ذرا کہ کتنے اچھے ہیں؟ اس کے شرارتی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آپ تو شادی سے پہلے بڑی شاعری وغیرہ کی دل دادہ اور رومانٹک سی ہوا کرتی تھیں، کیسے رہتی ہیں آپ ایسے ٹھوس انسان کے ساتھ جو مسکراتا تک نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ کوئی نہیں، وہ بالکل بھی ٹھوس نہیں ہے، انہوں نے فوراً ہی اس کے سر پر چپت لگاتے کہا تھا، اور تم ان کی طرف دیکھتی ہی کب ہو جو تمہیں ان کی مسکراہٹ نظر آئے؟ اچھا، تو پھر آپ نے ان کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، ذرا بتائیں تو کیسے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے؟ وہ اس وقت موڈ میں تھی، بہت اچھے لگتے ہیں، اور اب تم زیادہ مت بولو اچھا۔ ان کے گھورنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ رومانٹک بھی ہوں گے، ہے نا؟ ان کا ہاتھ پکڑتے وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ جواباً وہ بس مسکراہٹ چھپا کر اسے گھور رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تو رومانس بھی غصے میں کرتے ہوں گے۔ سدرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میری یہ بات ذہن میں بٹھاتی ہو یا بجاؤں اینٹ سے اینٹ؟ کڑک لہجے میں شمس کی نقل اتارتے ہوئے وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ کر ان کے ہاتھوں سے بچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ بمشکل ہنسی روک کے وہ اسے گرک رہی تھی۔ بس کرو اب، سونے کی کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، خالی کپ اسے تھماتے وہ بولی تھی۔ کیا اتنی جلدی؟ ابھی سونے کی بات نہ کریں، یہ کپ رکھ کر آتی ہوں، پھر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بیڈ سے اترتے وہ بولی تھی۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ صبح کر لینا، میں یہی ہوں ابھی۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، ادھر میری طرف کروٹ کر لیں، ان کے قریب نیند نراز ہوتے اس نے ان کا شانہ ہلایا تھا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس پر آپ ناراض نہیں ہوں گی اور مجھے سب کچھ بتائیں گی؟ ان کی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم کس بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ کچھ حیرت سے بولی تھی۔ میں شیز کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک پل کو رک کر اس نے کہا تھا۔ گھنٹہ بھر فون پر اس سے بات کر کے سکون نہیں ملا جو اب اسی کے بارے میں مزید بات کرنی ہے۔ ان کے ڈپٹنے والے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ وہ تو اس نے آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ چند گھنٹوں پہلے ہی اس کے سامنے گھر سے اپنے میاں کے ساتھ آئی ہوں، اتنی جلدی اسے میری خیریت کی فکر ہو گئی، اس کی نظروں کے سامنے رہتی ہوں تب تو زبان تک نہیں ہلاتا، اور اب یہاں میری خیریت معلوم کی جا رہی ہے، وہ بھی میرے بجائے تم سے۔ ان کے گھورنے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تو جل کیوں رہی ہیں اب؟ آپ سے زیادہ میری ویلیو ہے تو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ سو جاؤ چلو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی، نکال دو اپنے دماغ سے سب کچھ۔ اچھا، وہ ناراضی کے ساتھ سخت لہجے میں بولی تھی۔ آپ ہی پلیز سن تو لیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں، وہ فوراً ہی بگڑ کر بولی تھی۔ رٹائی کی حد ختم ہے تم پر، پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ دھاڑتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہا تھا۔ آپ ہی، اس رات کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پر سدرا کچھ بول نہیں سکی۔ آپ کو تو سب پتا ہوگا، یہ سب میں اس سے نہیں پوچھ سکتی، مگر جاننا چاہتی ہوں، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ سب کیسے ہو گیا تھا، وہ مدھم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم نے پہلے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی ہے، تو پھر آج یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تھی۔ پتہ نہیں، بس میں جاننا چاہتی ہوں، وہ بولی تھی۔ اس رات وہ گھر سے کب، کس وقت نکل گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ درمیان میں بول اٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، ہم واقعی ان سارے سنگرز کے آٹوگراف لے سکیں گے؟ فون پر مدھم رازدارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے،
تم یاد سے اپنا کیمرہ ساتھ رکھنا اور ہم اسٹیج کے قریب کھڑے ہوں تاکہ ان کے قریب سے تصویریں لے سکیں۔ ہاں تم فکر مت کرو، میں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ عام ٹین ایجر اسٹوڈنٹس کی طرح وہ بھی کرکٹرز اور سنگرز کا دلدادہ تھا۔ اس کے کلاس فیلو کے فادر اس قسم کے کنسرٹس اور فنکشنز وغیرہ ارینج کروایا کرتے تھے۔ اپنے اس دوست کی ہی وجہ سے وہ اور اس کے باقی تمام دوست آج ہونے والے کنسرٹ کے پاس حاصل کر سکے تھے، اور سب کسی صورت بھی اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر میں اس نے کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اسے رات کے وقت دوستوں کے ہمراہ کہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور کسی ایسی جگہ تو ہرگز بھی کوئی اسے نہیں جانے دے گا جہاں جانے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ رات 8 بجے ان سب کو کنسرٹ میں پہنچنا تھا اور 1-1.5 گھنٹے میں ہی واپس آ جانا تھا، کیونکہ اس کے باقی دوست بھی اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں وہاں صرف اپنے فیورٹ سنگرز کو دیکھنا تھا، اس کے بعد واپس آ جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا، ورنہ وہ کبھی اس طرح گھر میں بتائے بغیر اجازت کے دور نہیں جاتا تھا۔ سردی سے ٹھٹرتے وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ بھیگے بال ٹاول سے خشک کرتے اس نے عجلت میں اپنی پریس شدہ شرٹ میں اٹھائی تھی۔ وقت کم رہ گیا تھا، اسے جلد از جلد اپنے دوستوں کے پاس پہنچنا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ وال کلاک کی سن بھی دیکھ رہا تھا۔ آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھتے اب وہ اپنے سونے جیسے چمکتے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ پرفیوم کا اسپرے بہت اچھی طرح اپنی شرٹ پر کرنے کے بعد وہ اپنی گردن پر بھی مہکتی پھوار برسانا نہیں بھولا تھا۔ عجلت میں جاگرز پہننے کے بعد اس نے اپنی سیاہ جیکٹ دائیں بازو پر ڈالی تھی اور اسی عجلت میں ریسٹ واچ ہاتھ میں باندھتا دوڑنے والے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بے انتہا کراؤڈ، شور و غل اور کان پھاڑ دینے والی میوزک انسٹرومنٹس کی آوازیں ہر سمت گونج رہی تھیں۔ ایک کے اوپر ایک لوگ پاگلوں کی طرح امٹتے چلے آ رہے تھے۔ بے تحاشا اکٹھے ہو جانے والے فینس کا جمگٹا اپنے اپنے فیورٹ سنگرز کے نام کی آوازیں لگاتا چیخو پکار میں مگن تھا۔ اس موسم میں بھی شدید ہب سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ بمشکل درمیان میں سے راستہ بنا کر آگے بڑھتے وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ابھی اسٹیج سے بہت فاصلے پر تھا۔ مزید آگے جانا اسے ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک دم ہی اسے احساس ہوا کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنے دوستوں سے بہت ہی آگے نکل آیا ہے، وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ پنجوں کے بل اونچا ہو کر اس نے ناچتے کودتے ہجوم پر نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام ہی رہا تھا۔ اپنے ہم عمر دوستوں کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی ہائٹ رکھتا تھا، مگر یہاں تو اس سے بھی زیادہ اونچے قد رکھنے والوں کے درمیان وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ دوستوں کے قریب ہونے کا جب تک احساس تھا وہ مطمئن تھا، مگر اب انجان چہروں کے درمیان وہ ساری ایکسائٹمنٹ بھول کر اپنے دوستوں کے چہرے تلاش کر رہا تھا۔ ان سب نے یقیناً اسے آواز دی ہوگی، لیکن بے پناہ شور میں وہ ان کی پکار پر متوجہ نہیں ہو سکا، اور جب متوجہ ہوا تو وہ سب پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے تھے۔ ارد گرد ناچتے کودتے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے اسے اب شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اب اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ واپسی کے لیے کھینچ تان کر بمشکل راستہ بناتے اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے جیکٹ کب اور کس وقت نکل گئی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ مستقل بڑھتا ہوا بے ہنگام شور و شرابہ، مائک پر گونجتی سنگرز کی چپتی آوازیں، سب نے مل کر اس پر گھبراہٹ مزید بڑھا دی تھی۔ پہلی بار وہ گھر سے اتنی دور کسی انجان جگہ پر آیا تھا اور انتہائی بے بسی کی حالت میں اس ہجوم میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے اپنی شدید ترین غلطی کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ واپس جانے کے لیے راستہ بناتے ہوئے اسے لگا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے اس کی شرٹ دبوچ لی ہے۔ گردن موڑ کر اپنی شرٹ کو شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرتے سر اٹھا کر اس عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل شدید بگڑے انداز میں ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے وہ سرعت سے آگے بڑھا تھا، جب دوبارہ اسے بے دردی سے پیچھے کھینچا گیا۔ چھوڑو مجھے! اپنے وجود کو غلیظ ہاتھوں کی گرفت سے بچاتے وہ سرخ چہرے کے ساتھ حلق کے بل چیخا تھا، مگر وہاں تو ہر طرف ہی چیخو پکار برپا تھی۔ کون اس کی خوفزدہ چیخوں پر توجہ دیتا؟ اس کے ارد گرد خباثت برساتے چہروں نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کی غیر اخلاقی اور شرمناک حرکتوں کے خلاف مزاحمت کرتے کرتے وہ ادموا ہونے لگا تھا، لیکن خوف و دہشت کے باوجود پسپائی اختیار نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔
مگر جب ادراک ہونے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے تھے۔ آنسوؤں سے بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اس نے ان سب کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی تھی جن کے وحشی چہروں کو دیکھنے کے لیے اسے اپنے سر کو کافی اونچا رکھنا پڑا تھا۔ چہرے پر لگنے والی ایک ہی ضرب نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لا کھڑا کیا۔ شدید تکلیف کے ساتھ چیختے ہوئے اس نے اپنے پتلے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا جو ایک ہی ضرب میں خون سے آلودہ ہوتے چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ کا آہنی شکنجہ اس کے جبڑوں کے گرد کستے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے چہرے کی شفاف چکنی جلد غصے سے تپ کر سرخ ہو رہی تھی۔ بھیگی ہوئی آنکھوں اور خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک ٹک وہ شخص کے چہرے کو گھور رہا تھا جو چہرے پر شیطانیت سجائے غلیظ نظروں سے اس کے نقوش دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ان سب کے درمیان سے نکل بھاگنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ایک دلبر سے آنکھ ملی بھیگی شام توانی میں، لٹ گئے بھری جوانی میں، دے دیا دل نادانی میں۔ اسٹیج پر ایک دوسرے سنگر کی آمد ہوئی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی بے پناہ کراؤڈ استقبالیہ چیخوں کے ساتھ بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن دبوچ کر جھکائے کسی بھیڑ بکری کی طرح اسے جانب گھسیٹا جا رہا تھا جبکہ ان کے شیطانی گھیرے میں وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں نڈھال ہونے لگا تھا۔ اسے قابو کیے وہ لوگ اسٹیج کے پیچھے کی جانب پہنچ چکے تھے۔ ایک بار پھر وہ مدد کے لیے حلق کے بل چیخا تھا جو اس درندہ صرف شخص نے تاریکی میں ایک ہی جھٹکے میں اس کے منہ کے بل زمین گرا دیا تھا۔ شور و غل کی آوازیں اسٹیج کے بیک سائڈ تک بخوبی پہنچ رہی تھیں جن میں اب کچھ اور بھیانک آوازیں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ زمین پر گرا وہ ماہ بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے کمزور وجود پر بھاری جوتوں کی ٹھوکریں اور ضربیں پڑی تھیں۔ وہ ایک یا دو نہیں تھے جو وہ ان کا مقابلہ کر سکتا، لیکن اگر وہ ایک ہوتا تو بھی وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب نشے میں دھت تھے۔ تکلیف اور اذیت سے کراتے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے لگا تھا۔ ان سب کی مکروہ آوازیں، غلیظ جملے بازیاں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بری طرح اسے زود و کوف کرنے کے بعد اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے دوبارہ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا تھا۔ دوسری جانب اس کے معاف ہو جانے والی حسیات دوبارہ بیدار ہوئی تھیں جو اس نے واپس گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی کہ اسی شیطانی صفت انسان نے اس کی گردن گرفت میں لیتے اس کا سر واپس سیٹ پر پٹخ دیا۔ اس کے ایک بار پھر مزاحمت کے لیے چلتے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے اس شخص نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا اور انہی لڑکوں میں سے کسی ایک نے کوئی چیز جبراً اس کے منہ سے لگا دی تھی۔ اس غلیظ چال کی بدبو اس کے دماغ پر چڑھنے لگی تھی جو اسے زبردستی پلائی جا رہی تھی، اس طرح کہ اسے سانس تک لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے وجود میں اس کے دماغ میں ایک اذیت ناک آگ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا ذہن اور جسم سن ہونے لگا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا مگر یہ تھا کہ اب وہ کسی مزاحمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ رات کی بھیانک اور سنسان تاریکی میں کھڑی کار کے سیاہ شیشوں کے پیچھے ظلم و بربریت کی شروعات ہو چکی تھی۔